اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم خواتین حضرات، ہم مرزا غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں، کہوں جو حال تو کہتے ہو مدعا کہیے۔ ہم نے اس کے 4 شعروں کی تشریح اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کی خدمت میں پیش کر دیے تھے۔ اب اس کا بقیہ حصہ ہے۔ اس میں کل 11 اشعار ہیں جو کہ شعر نمبر 5 سے لے کر اور شعر نمبر 10 تک، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں مرزا غالب نے ایسی بات کی ہے جو ایک تسلسل کے ساتھ کی ہے، مسلسل کی ہے، کانٹینیوٹی کے ساتھ کی ہے۔ اب اس میں اگر ہم ان سارے شعروں کو یعنی 5 سے لے کر اور 10 تک آپ کی خدمت میں الگ الگ پیش کریں تو ان کے ایک ہی معنی نکلتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا یہ ہے کہ ہم ان تمام اشعار کو یعنی شعر نمبر 5 سے لے کر شعر نمبر 10 تک ہم ان کو جمع کر دیتے ہیں ایک ہی جگہ، تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی سہولت ہو اور ہمیں سمجھانے میں بھی۔ اشعار ہم الگ الگ لکھ رہے ہیں، لیکن ان سے پہلے ہم آپ کو یہ شعر پڑھ کے ہر ایک شعر پڑھیں گے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے۔ تو اس کا شعر نمبر 5 ہے، جو مدعی بنے اس کے نہ مدعی بنیے، جو نا سزا کہے اس کو نا سزا کہیے۔ مدعی وہ ہوتا ہے جو کسی پر کسی کام کے لیے یا کسی بات کے لیے کوئی دعویٰ کرتا ہے، یعنی اس کا دعویٰ ایسے ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ زمین میری ہے اور اس آدمی نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یا فلاں چیز جو ہے یہ آدمی غلط کر رہا ہے، میں اس پر دعویٰ کرتا ہوں۔ اور نا سزا کا مطلب ہوتا ہے نا بے قصور، بے گناہ، جس کی کوئی جگہ نہ بنتی ہو۔ تو شعر بہت ہی صاف اور سادہ ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرماتے یہ ہیں کہ اگر کوئی آپ سے آپ کے اوپر کوئی دعویٰ کرتا ہے، یعنی نالش کرتا ہے آپ کے اوپر، یا آپ کا حریف ہے یا آپ کا دشمن ہے، تو اس کے لیے اس میں فرماتے یہ ہیں کہ اگر وہ ایسا دعویٰ کرتے ہوئے آپ کے اوپر آپ سے کچھ نازیبا باتیں کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، چونکہ وہ آپ کا حریف اور دشمن ہے، تو آپ کبھی بھی اس سے دشمنی نہیں کریں، اور جو شخص ہمارے متعلق نازیبا باتیں کہے اس کے جواب میں ایسی باتیں کبھی نہ کہیں۔ تو یہ ایک طرح کے ایسے اشعار ہیں جن کے اندر مرزا غالب نے نصیحتیں کی ہیں، اور وہ نصیحتیں زندگی کے عام معاملات میں جن سے آپ بھی گزرتے ہیں اور ہم بھی گزرتے ہیں اکثر و بیشتر آئی ہیں۔ تو وہ کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو آپ کوئی جوابی دعویٰ نہ کیجیے، آپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو آپ بھی اس کو برا بھلا جواب میں نہ کیجیے۔ مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی آپ کو گالی گفتاری کرتا ہے آپ کے ساتھ تو آپ جواب میں اس کے ساتھ گالی گفتاری مت کیجیے۔ کہیں حقیقت جاں کاہیے مرض لکھیے، کہیں مصیبت ناسازیے دوا کیجیے۔ اب اس میں لفظ آیا ہے جاں کاہی۔ جاں کاہی کا مطلب ہوتا ہے جان کھلانا یا تکلیف کی شدت۔ بہت سامنے اور بہت ہی یعنی واضح شعر ہے کہ فرماتے یہ ہیں کہ اگر آپ کو کسی قسم کی کچھ ایسی حقیقت سے واسطہ پڑ جاتا ہے جو کہ آپ کی جان گھلا دیتی ہے، یعنی تکلیف کی بے حد بہت ہی زیادہ شدت ہے آپ کو، تو اس کے لیے آپ ایسا نہ کیجئے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کی ناسازی کے لیے کوئی دوا کیجئے، کوئی دارو کیجئے۔ خالی چیخنے چلانے سے اور شور مچانے سے اس سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ شعر نمبر 7 ہے، کبھی شکایت رنجے گراں نشیں کیجئے، کبھی حکایت صبر گریز پا کیجئے۔ اب اس میں جو الفاظ مشکل آئے ہیں اس میں ایک لفظ ہے گراں نشیں۔ گراں نشیں کا مطلب ہوتا ہے جم کر بیٹھ جانے والا،
کوئی ایسی چیز جسے دور کرنا مشکل ہو یا کوئی بھاری چیز، اور گریز پا کہتے ہیں بھاگنے والے کو یا ناپائیدار کو یا نا استوار کو، اس کو گریز پا کہتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں اس شعر کے اندر بھی اگر کوئی بہت ہی آپ مشکل ہے تو ایسا ہے کہ کبھی ایسے رنج کی شکایت کیجیے جو دل میں اس طرح بیٹھ جائے کہ اسے دور کرنا ممکن نہ ہو، اور کبھی اس صبر کی داستان سنائیے جو بالکل ناپائیدار ہے اور ہمیشہ بھاگنے کے درپے رہتا ہے۔ اس میں بھی کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، ایک نصیحت ہی ہے جو کہ غالب نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے شعر کے ذریعے سے۔ شعر نمبر 8 ہے، رہے نہ جان تو قاتل کو خون بہا دیجئے، کٹے زبان تو خنجر کو مرحبا کہیے۔ اس میں مشکل الفاظ اگر آپ دیکھ لیجئے تو یہ ہے خون بہا۔ خون بہا کا مطلب ہوتا ہے خون کی قیمت، وہ رقم جو خون کے بدلے مقتول کے وارث کو دی جائے یا وارثوں کو دی جائے، اس کو خون بہا کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں میں یہ طریقہ ہے، تو اس لیے اس فرماتے یہ ہیں کہ اگر جان جاتی رہے تو قاتل کی خدمت میں خون بہا پیش کرنا چاہیے، اور اگر زبان کٹ جائے تو خنجر کو مرحبا اور آفرین کہنا چاہیے۔ دراصل یہ جو 5 سے لے کر 10 تک اشعار ہیں، یہ سب نصیحت کرنے کے لیے اور نصیحت کے طور پر ہی ان اشعار کو دیکھنا چاہیے۔ ان کا سب کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی کہیں سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کسی کو جوابی تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کیجیے، نہ اپنی زبان سے اور نہ اپنے عمل سے، یعنی ہاتھ پیروں سے بھی۔ کوئی آپ کو اگر تماچا مارتا ہے تو آپ اس کو جوابی تماچا نہ ماریے۔ کوئی اگر آپ کو یعنی خنجر کی مثال اس لیے دی ہے کہ بھئی اگر زبان آپ کی کسی خنجر سے کٹ جاتی ہے تو آپ خنجر کو شاباش دیں۔ ان کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ صلح کل ہونا چاہیے آدمی کو، لڑائی جھگڑے سے اور فساد سے اگر زیادتی ہو جائے تو اس سے بھی اس کو بچنا چاہیے، اس کو جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ لڑائی جھگڑے کے جواب میں لڑائی جھگڑا کریں گے تو بات بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو بات کو ختم کرنے کے لیے مرزا غالب نے یہ خوبصورت نصیحتیں کی ہیں۔ اس کا شعر نمبر 9 ہے، نہیں نگار کو الفت نہ ہو نگار تو ہے، روانی روش و مستیو ادا کیجیے، روانی روش و مستی ادا کہیے۔ یہ بھی بہت آسان ہے، اس میں ایک لفظ بہت مشکل ہے، وہ ہے نگار۔ نگار کا مطلب ہوتا ہے حسین، خوبصورت، یہاں محبوب کو کہا گیا ہے، اور الفت کہتے ہیں محبت کو۔ تو اس کا آسان ترین مطلب یہی ہوگا کہ اگر محبوب کو عاشق سے محبت نہیں ہے اور اس کا جو خمیر ہے یا اس کا جو مزاج ہے وہ الفت سے بالکل خالی ہے تو کوئی پرواہ نہ کرے، محبوب تو ہے، اس کی رفتار اور اس کی دلاویزی اور اس کا ناز اور اس کے انداز اور اس مستی جو ہے اس کا یہ ذکر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی محبوب ہے تو ہم اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، جن خوبیوں کی بنا پر ہم اس پر عاشق ہوئے ہیں، ہم ان خوبیوں کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیں۔ اگر اس میں خوش خرامی اور ناز اور انداز میں کوئی فرق اس کے نہیں ہے اور وہ صرف محبت کرنا نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ محبوب نہیں رہے گا، اس میں وہ محبوبیت کی خصوصیت تو بہرحال باقی رہے گی جس کی وجہ سے آپ نے اس سے محبت کی ہے۔ یعنی اپنے محبوب کو وہ آپ کو محبت کا جواب محبت سے دے یا محبت کا جواب محبت سے نہ دے، آپ محبوب سمجھنا نہ چھوڑیں۔ شعر نمبر 10 ہے، نہیں بہار کو فرصت نہ ہو بہار تو ہے، تراوت چمن و خوبی ہوا کہیے۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، تراوت کہتے ہیں تازگی کو اور خوبی ہوا کہتے ہیں یعنی وہ ہوا جس کے اندر شادابی ہو۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اگر بہار تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے اور جلد رخصت ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، بہار تو ہے، اس کی وجہ سے باغ میں ہر طرف تراوت اور شادابی پیدا ہو جاتی ہے اور ہوا میں ایک خاص دلکشی آ جاتی ہے۔ یعنی
بہار کم ہونے کے باوجود بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہار کے جو جوہر ہیں یا بہار کی جو خوبیاں ہیں وہ ختم ہو گئیں، اور آپ بہار کا نام تبدیل نہیں کر سکتے۔ تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے لیکن بہار آتی ہے، تو اس لیے ہم بہار کو بہار ہی کہیں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جیسے محبوب کا ذکر، اس میں نگار کا ذکر کیا یا بہار کا ذکر کیا، تو ملتی جلتی باتیں ہیں ان تمام اشعار میں، اسی لیے ہم نے ان کو شعر نمبر 5 سے لے کے شعر نمبر 10 تک ایک جگہ جمع کر دیا۔ اب اس کا آتا ہے آخری شعر، یعنی شعر نمبر 11۔ فرماتے ہیں سفینہ جب کہ کنارے پہ آ لگا غالب، معاف کیجیے گا ہم نے غلط پڑھا، سفینہ جب کہ کنارے پر آ لگا غالب، خدا سے کیا ستم و جور ناخدا کہیے۔ اس میں مشکل الفاظ میں آپ سمجھ لیجئے سفینہ ہے، سفینہ کہتے ہیں کشتی کو یا ناؤ کو، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور ناخدا کہتے ہیں ملاح کو جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے، اور ستم و جور کہتے ہیں ظلم کرنے کو۔ تو اپنے آپ سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے غالب جب ناؤ کنارے پر آ لگی تو ملاح نے دوران سفر ہم پر جو ظلم کیے، خدا سے ان کی کیا فریاد کریں۔ مطلب یہ کہ جب اصل وقت گزر گیا تو کسی کی برائی یاد نہیں رکھنی چاہیے، بھلا دینی چاہیے، کیونکہ جو کچھ پیش آ چکا ہے وہ کسی بھی صورت میں اب ختم تو ہو نہیں سکتا، پھر اسے یاد رکھنے سے کیا فائدہ۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں، برے وقت میں ان کے کام نہیں آتے، لیکن جب برا وقت گزر جاتا ہے اور اچھا وقت آتا ہے تو کبھی بھی ان کو ان کے یہ مظالم یا ان کی یہ زیادتیاں یاد نہیں دلانی چاہیے، کیونکہ ان سے سوائے تلخی کے اور کچھ حاصل ہو نہیں سکتا۔ تو اسی لیے غالب بھی کہتے ہیں کہ بھئی جو ہوا سو ہوا، اب ہمیں ان سب باتوں کو یاد رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب زندگی کو آگے چلنا ہے اور زندگی کو آگے چلنا بھی چاہیے، تو کیوں نہ ہم اس کو خوشی اس کو ہم گزاریں۔ تو خواتین حضرات، یہ اس کے شعر نمبر 5 سے شعر نمبر 11 تک کے مشکل الفاظ کے معنی تھے اور ان کے مختصر مطلب تھے، چونکہ ابھی ہم آپ سے کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ یہ تمام کے تمام اشعار تقریباً یکساں ہیں، یعنی ملتے جلتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کی الگ الگ تشریح بہت تفصیل کے ساتھ نہیں کی، کیونکہ اس میں جو ایک شعر میں بات کہی گئی ہے کم و بیش وہی بات دوسرے شعر میں کہی گئی ہے۔ ہاں شعر نمبر 11 ہمیں کچھ مختلف لگا تھا، تو اس کی ہم نے کچھ تشریح آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ پیش کر دی ہے۔ اصل میں ہمیں ان شعروں کی ہم بالکل ہمارے ذہن میں نہیں رہا تھا، اس لیے ہم نے سوچا یہی تھا کہ اگلے دن ایسا ہی کریں گے، لیکن غلطی سے ہم اس کو بھول گئے کرنا، اور ہم نے وہ دوسری غزل شروع کر دی تھی۔ اس سے اگلی غزل جو ہے رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے، دھوئے گئے ہم اتنے کہ بس پاک ہو گئے، تو ہم نے اس کو شروع کر دیا تھا، لیکن چونکہ ہمارے دوستوں نے یاد کرایا کہ اس غزل کے کچھ اشعار رہ گئے ہیں، تب ہمارے ذہن میں یہ بات آئی، تو ہم نے آج اس کے لیے اس پر ہم نے آج ویڈیو بنا دی۔ اب وہ غزل جو ہے اس کے ہم 2 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، کل پرسوں سے انشاءاللہ تعالی اس غزل کو یعنی رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے ہم مکمل کریں گے، اور اس کے بقیہ اشعار کی تشریح اور مشکل الفاظ کی معنی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اب چاہتے ہیں ہم آپ سے اجازت، خدا حافظ۔